ساتھیوں السلام علیکم. یہ میں آپ کے لیے اردو پرائیویٹ فرسٹ ایئر کا ماڈل پیپر G164 لٹریری کرٹیزم چودھری چرن سنگھ وشودیالیہ کا لے کر حاضر ہوا ہوں. اس میں کوشچن ہے آپ کا: ڈاکٹر عبدالحق بحیثیت نقاد پر روشنی ڈالیے. اس کا جواب ہے: ڈاکٹر عبدالحق محققین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد بھی ہیں. شبلی اور حالی کے فوراً بعد کے دور میں اردو کے سب سے اہم نقاد عبدالحق ہیں. انہوں نے ایک اعلیٰ معیاری تحقیق و تنقید کی کتاب لکھی. اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیائے کرام کا حصہ کے علاوہ شعراداستان باغ و بہار کی اصلیت کا سراغ لگایا. میر تقی میر پر بہترین مقالہ لکھا. مسدس حالی کی خوبیوں کی تشریح کی اور مجموعی طور پر زبان و ادب کے متعلق بہت ہی متوازن خیالات کا اظہار کیا. ان کے مقدمات علمی جستجو اور ادبی تفکر کے شاہکار ہیں. اردو تنقید میں نقاد کی حیثیت سے ڈاکٹر عبدالحق ایک خاص مرتبے کے مالک ہیں. حالی نے جس سائنٹیفک تنقید کی بنیاد رکھی، ڈاکٹر عبدالحق نے اس کے سلسلے کو فروغ دیا. وہ حالی سے پوری طرح متاثر ہیں اور مغربی ادبیات کے براہ راست مطالعے نے ان کی تنقید میں گہرائی اور وسعت پیدا کر دی. ان کی تنقید مغربی اور مشرقی تنقید کا سنگم ہے. خلوص، ہمدردی، وسعت اور دور بنی تخلیق کی بلند پردازی اور احساس کی شدت اور شعور کی بیداری، ان سب نے مل کر ان کی تنقید کو بہت بلند کر دیا ہے. حالی کے اثرات ڈاکٹر عبدالحق پر بہت گہرے ہیں، چنانچہ ان کی تنقیدی نظریات کی تشکیل بھی حالی ہی کے خیال کے زیر اثر ہوتی ہے. وہ حالی سے تقریباً ہر بات میں متفق معلوم ہوتے ہیں. حالی کی طرح ڈاکٹر عبدالحق کو بھی شعر و ادب کی اہمیت کا احساس ہے. ان کے خیال میں شاعری خود ایک بڑا کمال ہے کہ اگر کسی شخص میں صحیح طور سے موجود ہو تو اس کے سامنے دوسرے کسب کمال ہیچ ہیں. شاعری ان کے نزدیک سماجی حالات کا عکس ہوتی ہے. سماجی حالات ہی اس کو پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان حالات کے تابع ہونا ضروری ہے. اس خیال کا اظہار انہوں نے صاف صاف کیا ہے. لکھتے ہیں: اصل بات یہ ہے کہ ملک کی شاعری اس کے تمدن کے تابع ہوتی ہے. جو شاعری جس تنگ میں ڈوبی ہوتی ہے، اس کی جھلک اس کی نظم و نثر میں آ جاتی ہے. اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ شاعری کو زندگی اور خصوصاً سماجی زندگی سے ہم آہنگ سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر شاعر اور اس کی زندگی میں مطابقت دیکھیں. مسدس حالی کی خصوصیات اس طرح بیان کی ہیں: ان میں جو سادگی، خلوص، جوش اور صداقت ہے، اس کا کہیں جواب نہیں ہے. ان کے نزدیک شاعر کے کلام کو سادہ اور نیچرل ہونا چاہیے. وہ شاعری میں الفاظ اور معنی دونوں کی اہمیت کے قائل ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کا خیال ہے کہ ان دونوں میں ہم آہنگی کا ہونا بھی ضروری ہے. ڈاکٹر عبدالحق کے ان خیالات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان کی نظریات سائنٹیفک ہیں. ان میں صاف حالی کے اثرات ہیں. اس میں دخل نہیں، بلکہ یہ کہ ان کی ذہنی ایج کا بھی نتیجہ ہے. انہوں نے ان کی تفصیلات کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ بنیادی خیالات کے اعتبار سے وہ نئے تنقیدی نظریات سے ملتے جلتے ہیں. حالی مغربی ادبیات سے پوری طرح واقف نہیں تھے. ڈاکٹر عبدالحق مغربی ادبیات سے پوری طرح واقف ہیں، اور ساتھ مشرقی علوم پر بھی ان کو عبور حاصل ہے. شاید اسی کا اثر ہے کہ وہ مشرقی ادب کو سختی کے ساتھ وہ مغربی ادب کے اصولوں کی روشنی میں دیکھنا نہیں چاہتے. تنقید کرتے وقت وہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ مشرقی ادب بہرحال مشرقی ادب ہے، اس کا ایک الگ مزاج ہے. ان کے مقدمات اور مضامین میں ان کی عملی تنقید کی بہتر مثالیں ہیں. ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید میں چند اصولوں کو ضرور پیش نظر رکھتے ہیں، اور ان کی تنقید انہی اصولوں کی روشنی میں ہوتی ہے. تنقید میں وہ ماحول کا ضرور خیال رکھتے ہیں، افرادی اور ذہنی رجحان کا پتہ لگانے کے لیے نجی زندگی کے حالات معلوم کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحق مغربی ادبیات تنقید سے اگرچہ پوری
واقفیت رکھتے ہیں، لیکن وہ مغربی عینک سے مشرقی ادب کا مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر ادب کا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی چند روایات ہوتی ہیں، ان کو تنقید میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ فصاحت و بلاغت کا ذکر اکثر مقامات پر کرتے ہیں، لیکن اپنی مشرقیت کے باوجود وہ صرف انداز بیاں اور اسلوب تک اپنی تنقید محدود نہیں کرتے، بلکہ معنوی اور صوری دونوں پہلوؤں پر ان کی نظر رہتی ہے۔ چونکہ وہ ایک ماہر لسانیات بھی ہیں، اس لیے زندگی کی طرف وہ غیر معمولی توجہ کرتے ہیں۔ مثلاً باغ و بہار کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں: باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہے۔ ان کی تنقید میں خلوص اور صداقت کی عناصر ہیں، جانبداری اور بعض و عناد سے دور ہیں۔ ان کی تنقید اگرچہ تجرباتی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں تشریح کا پہلو ضرور ملتا ہے۔ متعدد جگہ انہوں نے ایسا کیا کہ اشعار نقل کر کے تشریح کر دی ہے۔ حالانکہ مسدس میں تشریحی طریق کار خصوصی طور سے اپنایا ہے، لیکن اس میں تشریح و تنقید کا امتزاج موجود ہوتا ہے۔ یہ تشریح شبلی کی تنقید سے مختلف ہے، کیونکہ شبلی کی تشریح میں تنقیدی پہلو نہیں ہوتا۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحق کے تنقیدی افکار میں فنکار کی شخصیت، اس کے ماحول اور عہدے نیز ذریعہ اظہار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ شخصیت کے وسیلے سے ان کا ذہنی رشتہ نفسیاتی تنقید سے، ماحول اور عہد کے واسطے سے ان کا فکری تعلق سماجی اور تاریخی تنقید سے نیز ذریعہ اظہار کی نسبت سے ان کا تنقیدی رشتہ اردو کی کلاسیکی تنقید سے قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی تنقیدی تحریروں نفسیاتی اور سماجی تنقید کا شعور کم ہے، پھر بھی انہوں نے شخصیت اور عہد کی اہمیت پر خاصا زور دیا ہے۔ مثلاً انتخاب میر کے مقدمے میں میر کی شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی تحسیس اور عہد کے میلانات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا ہے، اور میر کی شاعری پر شخصیت و عہد کے اثرات کی نشاندہی کی ہے۔ میر صاحب کی زندگی مصائب و آلام کا سلسلہ بھی تھی، جس کا تارخین سے لے کر لکھنؤ جانے تک بھی نہ ٹوٹا۔ جس کا تار بچپن سے لے کر لکھنؤ جانے تک بھی نہ ٹوٹا۔ انہوں نے بار بار اپنی تنقیدی تحریروں میں زبان کی صحت اور بیان کی لطافت پر اصرار کیا ہے، جس کا رشتہ اردو کی کلاسیکی تنقید سے مل جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تنقیدوں میں لسانی اور فنی پہلو پر خاص توجہ مبذول کی ہے، لیکن عرضی پہلو کو قدرے نظر انداز کیا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالحق کی تحقیقی تنقیدی خدمات کو اردو ادب کا قاری کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہی کوشچن ہے، یہ لیکن شارٹ میں ہے: ڈاکٹر عبدالحق بحثیت نقاد پر روشنی ڈالیے۔ یہ سب کچھ وہی لکھا ہوا ہے جو بھی پڑھا ہے۔ اگلا سوال ہے: قاضی عبدالودود ایک اچھے محقق تھے۔ اسے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔